شکر ہے تیرا خدایا، میں تو اس قابل نہ تھا۔ حامدا ومصلیا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا۔ فما لکم پس کیا ہے تمہارے لیے، فی المنافقین منافقین کے بارے میں، فئتین دو گروہ ہو گئے۔ کیا ہے تمہیں کہ تم منافقین کے بارے میں دو گروہ ہو گئے۔ واللہ ارکسہم، اللہ نے اوندے منہ لٹا دیا ان منافقین کو، بما کسبو جو کچھ انہوں نے کیا اس وجہ سے، بما اس وجہ سے، کسبو جو انہوں نے کیا، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے اللہ نے انہیں اوندے منہ لٹا دیا۔ اتریدون کیا تم چاہتے ہو، ان تہدو یہ کہ تم رستے پر لاؤ، من اضل اللہ اس شخص کو جسے اللہ نے گمراہ کر دیا، ومن یضلل اللہ فلن تجد لہ سبیلا اور جسے گمراہ کر دے اللہ، فلن تجد لہ پر ہرگز نہیں، تجدہ تو پائے گا، لہو اس کے لیے، سبیلا کوئی رستہ، اس کے لیے تو کوئی رستہ نہیں پائے گا۔ مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کے اندر ہجرت کر کے گئے چند لوگ، اور انہوں نے جا کر مدینہ کے حالات اور احوال کو دیکھا، اور جا کر کلمہ بھی پڑھا، مسلمان بھی ہوئے۔ جب انہیں اس بات کا علم ہوا کہ یہاں سے تو ہمیں جنگ کے لیے بھی جانا پڑے گا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہمیں نکلنا پڑے گا، تو اب انہوں نے عذر اور بہانہ کیا۔ وہ کہنے لگے جی مدینہ کی جو آب و ہوا ہے نا وہ ہمیں موافق نہیں آتی۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ ہمیں اجازت دے دیں تاکہ ہم جا کر جنگل کے اندر ٹھہریں یا کسی اور مقام پر ٹھہریں، مدینہ کی آب و ہوا یہ ہمیں موافق نہیں آتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی۔ اب وہ مدینہ سے نکلے، آہستہ آہستہ نکلتے نکلتے کھسکتے کھسکتے اور وہ مکہ کے اندر واپس مشرکین کے ساتھ جا ملے۔ وہاں پر جا کر انہوں نے ایک خط لکھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ آپ ہماری طرف سے مطمئن رہیں، ہم بالکل آپ کے ساتھ ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم فلاں ہیں، ہم فلاں ہیں۔ اب جب صحابہ علیہ رضوان کو اس بات کا علم ہوا کہ وہ تو لوگ واپس پہنچ گئے ہیں مکہ کے اندر، اب صحابہ کے دو گروہ بن گئے آپس کے اندر، مسلمانوں کے ایمان والوں کے دو گروہ۔ بعض لوگ تو کہنے لگے کہ وہ منافق تھے، وہ منافق ہو گئے ہیں۔ بعض لوگ کہنے لگے کہ وہ مرتد ہیں، وہ دائرہ اسلام سے نکل چکے ہیں، اب ہجرت کر کے آئے تھے، ہجرت کے اب وہ واپس چلے گئے۔ ہماری طرح وہ بھی تکلیفیں برداشت کرتے، ہمارے ساتھ رہتے، وہ تکالیف کے اندر رہتے، برداشت کرتے، لیکن انہوں نے برداشت نہ کیا، واپس چلے گئے، ان کو قتل کر دینا چاہیے۔ لیکن بعض صحابہ وہ کہنے لگے نہیں بھائی وہ مسلمان ہیں، ہمیں بدگمانی نہیں کرنی چاہیے ان کے متعلق، ہمیں انہیں قتل نہیں کرنا چاہیے۔ تو اللہ کریم جل شانہ نے ان کے متعلق ان آیت مبارکہ کا نزول فرمایا کہ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم منافقین کے بارے کے اندر دو گروہ ہو گئے ہو۔ واللہ ارکسہم بما کسبوا، حالانکہ اللہ نے انہیں ان کے کرتوتوں کی وجہ سے انہیں اوندے منہ لٹا دی ہے، ان کے کیے کی وجہ سے، ان کے دل کے اندر منافقت تھی تو اللہ نے انہیں واپس لٹا دیا۔ اب بھی تمہارے دو گروہ ہو گئے۔ اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ، کیا تم چاہتے ہو کہ جسے اللہ گمراہ کر دے تم اسے رستے پر لے آؤ، اسے تم ہدایت دے دو۔ من یضلل اللہ فلن تجد لہ سبیلا، جسے اللہ گمراہ کر دے اس پر کوئی رستہ نہیں پائے گا۔ اللہ نے انہیں گمراہ کر دیا ہے بس۔ فرمایا کہ وہ اس حد تک وہ تو کافر ہو چکے ہیں، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا صرف وہ یہ نہیں چاہتے کہ ہم مشرکین کے ساتھ جا ملے یا ہم کافر ہو گئے، بلکہ وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ وہ تمہیں بھی کافر کر دیں۔ وہ تو اس درجے تک کے کافر ہو چکے ہیں۔ ودو وہ چاہتے ہیں، لو تکفرون کاش کہ وہ کافر بنا دیں، تکفرون کہ تم کافر ہو جاؤ، کاش کہ تم کافر ہو جاؤ۔ ودو وہ چاہتے ہیں، لو تکفرون کاش کہ تم کافر ہو جاؤ، کما کافروا جیسا کہ وہ خود کافر ہیں۔
جیسا کہ وہ خود کافر ہوئے، وہ تو چاہتے ہیں کہ وہ تمہیں بھی اسی طرح کافر بنا دے۔ فتکونون، اور تم ہو جاؤ سوان، برابر، یعنی وہ اور تم سارے تم آپس کے اندر برابر ہو جاؤ، جیسے ان کے اندر کفر ہے ویسے تمہارے اندر کفر آ جائے۔ وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ فتکونون سوان، کہ تم آپس میں برابر ہو جاؤ۔ فلا تتخذوا منہم اولیاء، فرمایا بس تم نہ بناؤ ان میں سے اولیاء، دوست، ان میں سے کسی کو دوست نہ بناؤ۔ حتیٰ یہاجروا فی سبیل اللہ، حتیٰ کہ وہ ہجرت کریں اللہ کے راستے کے اندر۔ ابتدائی اسلام کے اندر یہ قانون تھا اور یہ بات فرض تھی کہ جو بھی مسلمان ہوتا اس کے لیے یہ بات فرض ہوتی کہ وہ ہجرت کرے۔ ہجرت کرنا ہر ایک مسلمان پر یہ ضروری اور فرض کے درجے کے اندر تھا۔ جو آدمی ہجرت نہیں کرتا تھا اسے مسلمان نہیں سمجھا جاتا تھا۔ یا اسی طرح جو آدمی ہجرت کر کے گیا پھر ہجرت کر کے دوبارہ واپس لوٹ آئے، بھاگ کے واپس آ جائے، اپنی ہجرت کو توڑ دے، تو اس کو بھی مسلمان نہیں سمجھا جاتا تھا۔ لیکن یہ تھا مکہ فتح تک۔ جب مکہ فتح ہو گیا تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لا ہجرت بعد الفتح، اب فتح کے بعد کوئی ہجرت نہیں ہے۔ تو اب اس کے بعد خیر یہ قانون تبدیل کر دیا گیا، وگرنہ ابتدائی اسلام کے اندر ہجرت کرنا یہ فرض تھا۔ تو فرمایا فلا تتخذوا منہم اولیاء، پس تم نہ بناؤ ان کو دوست، حتیٰ یہاجروا فی سبیل اللہ، حتیٰ کہ وہ اللہ کے راستے کے اندر ہجرت کریں۔ فإن تولوا، پس اگر وہ منہ موڑے، منہ پھیر لے، تو فخذوہم، پس تم پکڑو ان کو، وقتلوہم، اور تم قتل کرو ان کو، حیث وجدتموہم، جہاں بھی تم ان کو پاؤ، جہاں بھی تم ان کافروں کو، ان مشرکین کو پاؤ جو ہجرت کر کے، ہجرت جنہوں نے کی نہیں یا ہجرت توڑ دی، جہاں پر بھی تم انہیں پاؤ تو پھر تم انہیں قتل کرو۔ ولا تتخذوا منہم، اور نہ بناؤ تم ان میں سے ولی، کسی کو اپنا دوست نہ بناؤ، ان مشرکین میں سے، ان کفار میں سے، منافقین میں سے تمہارا کوئی دوست نہیں ہے۔ اور ولا نصیرہ، اور نہ ہی تمہارا مددگار، نہ تم بناؤ ان کو مددگار، یعنی انہیں اپنا مددگار بھی نہ سمجھو اور انہیں اپنا دوست بھی نہ سمجھو۔ یہ کافر لوگ مسلمانوں کے کبھی بھی دوست نہیں ہو سکتے۔ الا الذین یصلون الی قوم، ہاں جس قوم کے ساتھ جھگڑا نہیں کرنا، اللہ کریم جل شانہ نے اس کا استثناء فرما دیا کہ تم منافقین ان مشرکین کو تم نے نہیں چھوڑنا، جہاں پر بھی تمہیں ملے قتل کرو، ہاں لیکن یہ لوگ جنہوں نے تمہارے ساتھ کوئی معاہدہ کر رکھا ہو کہ بھئی مسلمانوں کے ساتھ آ کر معاہدہ کرتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ جنگ نہیں کریں گے، تمہاری اور ہماری جنگ نہیں ہوگی، تم ہمیں کچھ نہ کہو، ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، بس اس آدمی کے ساتھ جس کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہو چکا ہے، وعدہ ہو چکا ہے، اس کو تم نے قتل نہیں کرنا۔ اور دوسرے وہ لوگ کہ جس قوم کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہوا وہ دوسری کوئی اور قوم اس قوم کے ساتھ معاہدہ کر لے، جس کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہو چکا ہے نا، جس قوم کے ساتھ، کوئی اور قوم، کوئی اور قبیلہ، کوئی اور خاندان اس قوم کے ساتھ آ کر معاہدہ کر لے جس کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہو چکا ہے، اس کے ساتھ آ کر مل جائے، پھر تم نے ان سے بھی قتال نہیں کرنا، ان سے بھی تم نے وہ قتال اور جہاد ان سے نہیں کرنا۔ الا الذین، مگر وہ لوگ، یصلون، جو مل جائیں، الی قوم، ایسی قوم کی طرف، بینکم و بینہم میثاق، کہ تمہارے درمیان اور ان کے درمیان کوئی وعدہ ہے، اس قوم کے ساتھ آ کر کوئی تیسری قوم آ کر مل جائے، او جاؤکم، یا وہ خود کوئی ایسی قوم ہے، دوسری صورت، یا وہ کوئی ایسی قوم ہے کہ وہ چل کر خود تمہارے پاس آ جائے، او جاؤکم، یا وہ آ جائیں کم، تمہارے پاس، حسرت صدورہم، تنگ ہو گئے ہوں ان کے دل، ان یقاتلوکم، یہ کہ وہ قتال کرے تمہارے ساتھ، او یقاتلوا قومہم، یہ کہ یا وہ قتال کریں اپنی قوم کے ساتھ، یعنی وہ اس حد تک ان کے دل وہ تنگ ہو چکے ہوں، اس حد تک ان کے دلوں کے اندر، گویا کہ ان کے دلوں کے اندر لڑائی کی سخت ختم ہو چکی ہو، تمہارے پاس خود چل کر آ جائیں، تمہارے ساتھ آ کر معاہدہ کریں، ان کے دلوں کے اندر وہ سخت نہ ہو تمہارے ساتھ قتال کرنے کی یا اپنی قوم کے ساتھ لڑنے کی، ان کے دلوں کے اندر یہ طاقت نہ ہو، سخت نہ ہو، تو فرمایا پھر تم نے ان کے ساتھ بھی قتال نہیں کرنا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ چاہتا تو لَسَلَّطَهُمْ، تو مسلط کر دیتا ان لوگوں کو، عَلَيْكُمْ، تم پر، اگر اللہ چاہتا تم پر ان لوگوں کو مسلط کر دیتا، فَلَقَاتَلُوكُمْ، پھر وہ قتال کرتے تمہارے ساتھ، لیکن اب اللہ کریم نے ان کے دلوں کے اندر اور ان کے وہ جسم کے اندر یہ سخت ختم کر دیا، لڑائی والی ان کے دلوں کے اندر یہ طاقت نہیں ہے۔ اب اگر وہ خود تمہارے پاس آ جائیں، آ کر معاہدہ کریں کہ جناب ہم تمہارے ساتھ نہیں لڑیں گے، تو پھر تمہیں بھی اجازت نہیں ہے ان کے ساتھ قتال کرنے کی۔ یا اسی طرح وہ جس قوم کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہو چکا ہے، اس قوم کے ساتھ آ کر وہ لوگ مل جائیں، تو پھر تم ان کے ساتھ قتال نہیں کرو گے۔ اگر اللہ چاہتا تو مسلط کر دیتا ان لوگوں کو تم پر، فَلَقَاتَلُوكُمْ، پھر وہ تم سے قتال کرتے،
فَإِنْ اعْتَزَلُوكُمْ، پس اگر وہ کنارہ کش رہیں تم سے، اعتزلوکم جدا رہنا، وہ جدا رہیں تم سے، فلم یقاتلوکم پس وہ قتال نہ کریں تمہارے ساتھ، وَأَلْقَوُا السَّلَمَ اور وہ ڈالیں تمہاری طرف سلامتی کا پیغام، صلح کا پیغام بھیجیں تمہاری طرف، تو فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا پس نہیں بنایا اللہ نے تمہارے لیے ان لوگوں پر کوئی رستہ، اگر وہ تمہارے ساتھ صلح کا پیغام بھیج رہے ہیں یا وہ تم سے جدا ہیں، تمہارے ساتھ قتال نہیں کرتے، تو پھر تمہیں بھی چاہیے کہ تم ان کے ساتھ قتال نہ کرو۔ اللہ نے تمہارے لیے کوئی رستہ نہیں بنایا کہ تم جا کر پھر انہیں قتال کر دو، انہیں قتل کرو۔ لیکن بعض مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ کا پہلے حکم تھا کہ اگر مشرک یا کافر لوگ تمہارے ساتھ وہ آ کر وہ تمہارے ساتھ قتال نہ کریں تو تم ان کے ساتھ قتال نہ کرو، یہ شروع کے اندر یہ حکم تھا، لیکن بعد کے اندر اس آیت کو منسوخ کر دیا گیا، وَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ جہاں پر بھی تم مشرکین کو پاؤ انہیں قتل کر دو۔ بعد کے اندر اس آیت مبارکہ کا نزول ہوا تو وہ آیت اس آیت کے لیے ناسخ ہے، تو اس آیت کا حکم وہ منسوخ ہو گیا، بعض مفسرین کی یہ رائے ہے۔ سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ، یہاں سے اللہ کریم نے ایک تیسرے طبقے کے متعلق فرمایا۔ پہلا طبقہ تو وہ کہ جو ہجرت کی جنہوں نے اور واپس چلے گئے، اور دوسرا طبقہ وہ جو تمہارے ساتھ آ کر صلح کا پیغام بھیجیں، تمہارے ساتھ آ کر وعدہ کر لیں کہ ہم تمہارے ساتھ نہیں قتال کریں گے، تم ہمارے ساتھ۔ تیسرا یہاں پر سَتَجِدُونَ آخَرِينَ ان قریب تم پاؤ گے، آخرین کچھ اور لوگوں کو، یریدون وہ چاہیں گے، ان یأمنوکم یہ کہ وہ امن میں رہیں تم سے، یأمنو بے خوف و خطر رہیں کم تم سے، ویأمنوا قومہم اور امن کے اندر رہیں اپنی قوم سے۔ تمہارے پاس کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو آ کر تمہارے ساتھ وہ وعدہ کریں گے، معاہدہ کریں گے کہ تم نے ہمارے ساتھ نہیں لڑنا، ہم تمہارے ساتھ نہیں لڑیں گے، لیکن جب ان لوگوں کو کوئی مشرک لوگ بلا لیں بھی آجو ہم نے مسلمانوں کے خلاف محاذ کھڑا کرنا ہے، مسلمانوں کے خلاف ہم نے وہ مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے ہم یکجان ہو چکے ہیں، تو پھر وہی لوگ جو تمہارے ساتھ جنہوں نے معاہدہ کیا تھا وہ اس معاہدے کو توڑ کر ان لوگوں کے ساتھ چلے جائیں، وہاں پر جا کر کافروں کے ساتھ ملے، اور جیسے کافر تمہارے اوپر چڑھائی کریں ویسے وہ بھی تمہارے اوپر چڑھائی کریں، پھر تمہیں ہاتھ روکنے کی اجازت نہیں ہے، پھر تم انہیں جہاں پر بھی پاؤ خوب ان کے ساتھ قتال کرو، چونکہ ان لوگوں نے خود اپنے وعدے کو توڑ دیا ہے، وعدہ تھا ان کا تمہارے ساتھ، جب انہوں نے وعدے کو توڑ دیا ہے پھر مسلمانوں کو بھی اپنے وعدے کا لحاظ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سَتَجِدُونَ ان قریب تم پاؤ گے، آخرین کچھ لوگوں کو، یریدون وہ چاہتے ہیں، ان یأمنوکم وہ لوگ چاہیں گے کہ ان یأمنوکم کہ وہ یأمنوکم امن کے اندر رہیں تم سے، بے خوف و خطر زندگی گزاریں تم سے بے خوف ہو کر، وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ اور بے خوف رہیں اپنی قوم سے، وہ یہ چاہیں گے، کُلَّمَا رُدُّوا اور جب کبھی وہ لٹائے جائیں اِلَى الْفِتْنَةِ فتنے کی طرف، تو اُرْكِسُوهَا تو اس کے اندر جا کر اوندے منہ گر جائیں، اسی فتنے کے اندر جا کر مبتلا ہو جائیں، کوئی اور لوگ انہیں بلائیں بھی آؤ یار ہمارے ساتھ، ہم نے مسلمانوں پر وہ چڑھائی کرنی ہے، مسلمانوں کو ہم نے ختم کرنا ہے، وہ تمہارے اس وعدے کو توڑ کر وہاں پر جا کر ان مشرکین کے ساتھ ملے، ان کافروں کے ساتھ ملے مسلمانوں پر جہاد کرنے کے لیے، مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے۔ کُلَّمَا رُدُّوا جب کبھی ردو وہ لوٹائے جائیں یا بلائے جائیں اِلَى الْفِتْنَةِ فتنے کی طرف، تو اُرْكِسُوهَا وہ اس کے اندر اوندے منہ جا کر گر جائیں، فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ اُرْكِسُوا فِيهَا تو اس کے اندر وہ جا کر گریں، فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ پس اگر لم نہ یعتزلوکم وہ باز رہیں تم سے، کنارہ کش رہیں تم سے، پس اگر وہ تم سے کنارہ کش نہ رہیں، وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ اور نہ ڈالیں تمہاری طرف سلامتی صلح کا پیغام تمہاری طرف نہ ڈالیں، وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ اور نہ روکے وہ اپنے ہاتھوں کو، ان سب کا عطف ہوگا إِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ، یہ لم شروع کے اندر آ گیا ہے نا، فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ یہ لم نہیں والا معنی شروع کے اندر آ گیا تو اگلے جملے کا عطف بھی اسی پر ہوگا، اس سے اگلے جملے کا عطف بھی اسی پر ہوگا، یعنی یہ لم سب کے ساتھ ملتا جائے گا۔ فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ پس اگر وہ نہ کنارہ کش رہیں تم سے، نہ باز رہیں تم سے، وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ اور نہ ڈالیں تمہاری طرف سلامتی، وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ اور نہ روکیں اپنے ہاتھوں کو، تو فَخُذُوهُمْ پس تم پکڑو ان کو، وَاقْتُلُوهُمْ تم قتل کرو ان کو، حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ جہاں کہیں تم انہیں پاؤ
انہیں تم خوب ان کے ساتھ قتال کرو۔ وَأُولَئِكَ یہ وہ لوگ ہیں جعلنا ہم نے بنایا لکم تمہارے لیے علیہم ان پر سلطانا دلیل سند مبینہ واضح، ہم نے تمہارے لیے ان پر قابو پا دی ہے، اب تمہارے لیے اجازت ہے کہ تم ان کے ساتھ جناب خوب قتال کرو، ان کے ساتھ خوب لڑائی کرو۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ ہم نے بنایا تمہارے لیے ان پر سلطان مبینہ واضح سند بنا دی ہے، حجت قائم کر دی ہے کہ اب تمہارے لیے کوئی نہیں ہے، اب تم نے بھی وعدے کا لحاظ نہیں رکھنا، جب انہوں نے وعدے کا لحاظ نہیں رکھا تو تمہیں بھی وعدے کا لحاظ رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جب وہ تمہارے ساتھ قتال کرنے پر اتر آئے ہیں تو تم بھی خوب ان کے ساتھ قتال کرو۔